نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب جب آپ نفل پڑھیں گے نا، کون سے نفل؟ اونچا بولیے، اونچا بولیے، تہجد کے نفل آپ پڑھیں گے نا، تو تہجد کے نفلوں کے بدلے میں آپ کو دوں گا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ اے میرے حبیب آپ نفل پڑھیں گے، نفلوں کے بدلے میں آپ کو مقام محمود عطا کر دوں گا۔ اب آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے، اور میری گفتگو کے اینڈ پر یقیناً ہم اس بات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنا دیا۔ اور سنیے مقام محمود، پہلی بات اور پہلا نکتہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ تہجد کے نفل پڑھا کریں، بولیے اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں گا؟ مقام، اونچا بولیے، کیا؟ مقام محمود دوں گا۔ یاد رکھو حضور کے نفلوں کا صلہ یہ ہے کہ اللہ حضور کو مقام محمود عطا کرے گا۔ قبلہ ابو جی تاجدار کائنات نے فرض بھی پڑھے، تاجدار کائنات نے غزوات بھی کیے، ہجرتیں بھی کی، جہاد بھی کیے، پاؤں پر پتھر بھی کھائے، دانت مبارک شہید بھی کروائے، رخسار زخمی بھی کروائے، الغرض تانے بھی سہے۔ دوران نماز آپ کی پشت پر اونٹ کی اجڑی لا کے رکھ دی جاتی، 3 سال شیب ابی طالب میں بند بھی رہے، 63 سالہ زندگی تاجدار کائنات کی۔ نظر ڈالیے بہت کچھ کیا، اتنا کچھ کیا کہ تختیاں ختم ہوئیں اور قلم داں ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا۔ تاجدار کائنات نے بہت کچھ کیا، صرف نفل جو پڑھے وہ بھی تہجد کے، اوابین کے بھی پڑھے، اشراق کے بھی پڑھے، اور بھی پڑھے، صرف تہجد کے نفل جو تاجدار کائنات نے پڑھے نا، اس کے بدلے میں فرمایا یہ دوں گا کہ میرے حبیب آپ کو مقام محمود عطا کر دوں گا۔ تو سنو مقام محمود کیا ہے، بس پہلا یہ خاص بات، اور اس پر ہمیں فخر ہوگا کہ ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے اتنی شان سے نوازا کہ انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے باری تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دے۔ فرمایا اے میرے حبیب آپ تہجد کے نفل پڑھا کریں، اس کے بدلے میں آپ کو میں مقام محمود دوں گا۔ پوچھا باری تعالیٰ وہ مقام محمود کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی تفسیر آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو مقام محمود ہے وہ کیا ہے؟ جواب آیا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پل صراط پہ گر رہا ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، ہر طرف یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بہن سے بھاگ رہا ہے، بھائی سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم۔ مقام محمود یہ ہے کہ ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے، مگر ہر ایک کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا معنی کس کا؟ مقام، اونچا بولیے، مقام محمود کا۔ کلاس بولے نا میرے ساتھ، تو میں پڑھاتا نہیں ہوں، تو اس لیے کلاس میرے ساتھ بولا کرے۔ کیا فرمایا؟ مقام محمود دے دوں گا۔ مقام محمود ہے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر کوئی محمد محمد کر رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ پھر ایک اور معنی جس کو امام سیوطی نے تفسیر جلالین میں بیان کیا، جب انہوں نے اس آیت کی تفسیر کی نا کہ اللہ قیامت کے دن حضور کو مقام محمود دے گا، تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ اس دن صرف انسان ہی خدا کی تعریف نہیں کر رہے ہوں گے، خود خدا بھی محمد محمد کر رہا ہے، خود خدا بھی
मोहम्मद मोहम्मद कर रहा होगा। पूछा गया बारी ताला ये आप मोहम्मद मोहम्मद करेंगे मगर कैसे? जवाब आया, सुनिए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इमाम खाजिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा मोहम्मद मुस्तफा की तारीफ करेगा, इसका मतलब ये है कि उस दिन खुदा मोहम्मद मुस्तफा को राजी कर देगा, राजी कर देगा। सहाबाए किराम ने ताजदारे कायनात से पूछा, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे? ये बात आप दिलों पे नक्श कर लो। पूछा, या रसूल अल्लाह आप राजी कब होंगे? आपने जवाब दिया, वल्लाहि ला अर्दा व वाहिदुन मिन उम्मती फिन्नार। फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे उम्मतियों, मुझसे पूछने वालों कि मैं राजी कब हूंगा, तो सुनो, मैं अल्लाह से उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा अदला से अदला और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने जिंदगी में एक बार भी पढ़ा होगा, अगर वो भी दोज़ख में रह गया तो मैं राजी नहीं हूंगा। मैं तब राजी हूंगा जब मैं अव्वल से आखिर तक सारी उम्मत को अपने साथ जन्नत में। सुभान अल्लाह। इमाम खाजिन बयान करते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती बयान करते हैं, इमाम इब्ने नज्जार बयान करते हैं। फरमाया कि ये क़यामत के दिन मुकाम महमूद का मतलब ये है कि हुजूर की सारी उम्मत में कोई दोज़ख में नहीं रहेगा, सारे दोज़ख से निकाल के जन्नत में चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। समझ आ रही है बात? आगे चलिए। सिर्फ यही माना मुकाम महमूद का नहीं, हुजूर को अल्लाह क़यामत के दिन, बस ये सबक है आज का, इसको हमने याद करके जाना है। पूछिए, बोलिए, अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर को कौन सा मुकाम देगा? ऊंचा बोलो, कौन सा? नहीं बोल नहीं रहे मेरे साथ, बोलिए कौन सा मुकाम देगा? मुकाम महमूद। मुकाम महमूद क्या है? ताजदार कायनात ने फरमाया, सुनो, मुकाम महमूद का एक और माना ये है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं भूख की शिद्दत में, कहीं प्यास की शिद्दत है, कहीं गुनाहों की फिक्र, कहीं नेकियों के जाया हो जाने की फिक्र। अदल करे ते थर थर कंबन, उचिया शाना वाले फजल करे ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह खाले। हर कोई रो रहा है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, मुकाम महमूद ये है कि क़यामत के दिन मुझे ऊंटनी पर सवार किया जाएगा, सवार करके 70,000 फरिश्तों के झुरमट में। कितने हजार? 70,000 फरिश्तों के झुरमट में। मैं बहुत सारी हदीस को इकट्ठा कर रहा हूं, वक्त कम है। काजी इयाज़ ने अशिफा में इसको बयान किया। फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, ताजदारे कायनात को 70,000 फरिश्तों के झुरमट में लाया जाएगा। अंबिया बड़े बड़े मिंबरों पर बैठे होंगे, औलिया बड़े बड़े टीलों पर बैठे होंगे। सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। ये महशर का मैदान है। लोग कहते हैं तुम हुजूर का जिक्र क्यों करते हो? वो जालिमो, तुम तो उठ के हशर के मैदान में भी जाओगे तो वहां भी मोहम्मद मोहम्मद हो रही है। ये सब हदीस है। फरमाया, क़यामत का दिन होगा, अंबिया मिंबरों पे बैठे हैं, इधर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले हैं, औलिया उस पे बैठे हैं, कोई सीट खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं। इधर अचानक मुस्तफा की सवारी आएगी, मुस्तफा की सवारी आएगी। लोग परेशान हो जाएंगे कि जगह तो खाली कोई नहीं, हुजूर कहाँ बैठेंगे, कहाँ बिठाया जाएगा उन्हें? जवाब आएगा अचानक, निदा आएगी, परेशान न हो, मेरा अर्श सजा दिया जाए। अल्लाह की आवाज आएगी,
میرا عرش سجا دیا جائے اور اس عرش پر 2 کرسیاں رکھی جائیں، ایک کرسی پر میں بیٹھوں گا، ایک پہ میرا محبوب محمد بیٹھے گا۔ فرمایا ذالک المقام المحمود، کہ قیامت کا دن ہے، 1.25 لاکھ انبیاء بیٹھے ہیں، ساری امتوں کے اولیاء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، مجتہدین بیٹھے ہیں، مجددین بیٹھے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، مگر ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ہر طرف سے ایک ہی جواب آئے گا، ایک ہی آواز آئے گی کہ فقط اتنا ہی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کا دن اوروں کے لیے حساب کا دن ہوگا، مگر محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے امتیوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا، عاشقوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ فرمایا قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کے عالم میں اچانک آواز آئے گی، لوگو عرش پر 2 کرسیاں لگا دو، ایک پہ میں بیٹھوں گا، ایک پہ محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ آگے چلیے، بات ختم کر رہا ہوں، سمجھ آگئی یہاں تک بات؟ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آگے چلیے، مقام محمود کیا ہے؟ اب آپ کی بات کرنے لگا ہوں، اپنی بات کرنے لگا ہوں، گناہگاروں کی بات کرنے لگا ہوں، جو اولیاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، نیک لوگ ہوں گے، وہ تو ممبروں پر ٹیلوں پر ہوں گے، کئی میرے جیسے ہم جیسے بھی تو ہوں گے نا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اچانک جب وہ 2 کرسیاں رکھی جائیں گی نا، اللہ مجھے حکم دے گا، اے میرے حبیب آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ نہیں، بس یہ تو بیٹھ گیا، میں نہیں بیٹھوں گا، میں ادب میں نہیں بیٹھوں گا، ادب میں نہیں بیٹھوں گا۔ اعلان ہوگا، اعلان ہوگا، اے لوگوں جنتیوں جنت میں چلے جاؤ، دوزخیوں دوزخ میں چلے جاؤ۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں اس عرش کی کرسی سے جہاں میرے لیے لگائی جائے گی، میں وہاں سے میزان کے پاس چلا جاؤں گا۔ بولیے کس کے پاس چلا جاؤں گا؟ یہ سب حدیث ہیں، عربی عبارت پڑھ کے سنا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، مگر وقت کم ہونے کے بعد صرف مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا میزان کے پاس چلا جاؤں گا، وہاں دیکھوں گا جو جنت میں جا رہے ہوں گے جانے دوں گا، جنہیں دوزخ کے پروانے مل رہے ہوں گے ان سے پروانے لے لوں گا، پھاڑ دوں گا، اور کہوں گا باری تعالیٰ اسے معاف کر کے دوزخ سے جنت میں ڈال دے۔ جنت میں دوزخ کے پروانوں کو جنت میں تبدیل کر دینے کا نام مقام محمود ہے۔ پھر فرمایا چلے جائیں گے سب، اب دوزخی دوزخ میں چلے گئے، امیجن صرف ذہن میں لائیں، میدان محشر ہے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، مگر جنت جاتا کوئی نہیں، رش لگ گیا جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر رش لگ گیا۔ میں پوچھوں گا لوگوں تم جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ لوگ بتائیں گے یا رسول اللہ جنت کا دروازہ ابھی بند ہے، جنت کا دروازہ ابھی بند ہے، میں اونٹنی پہ بیٹھوں گا، جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، دروازہ نوک کروں گا۔ حدیث بیان کر رہا ہوں، قصے کہانیاں نہیں، معتبر ائمہ حدیث نے، امام ابو داؤد نے بیان کیا، الشفاء میں قاضی ابن عیاض نے بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، ان حدیث کو فرمایا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، میں دروازہ نوک کروں گا، اندر سے پوچھے گا کون؟ جنت کا بواب پوچھے گا کون ہے؟ میں جواب دوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دوں گا میں محمد ہوں۔ بواب کہے گا
آپ تشریف لے آئے ہیں، یہ دروازہ اس وقت تک کھل نہیں سکتا تھا جب تک آپ اس جنت میں قدم نہ رکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگ میدان حشر میں موجود ہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، جب آپ جنت کا دروازہ کھولے گا نا میں آگے دیکھوں گا، فَيَسْتَقْبِلُنِي الجبار تعالی۔ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیا، فرمایا میں اپنی اٹھنی پر جنت میں قدم رکھوں گا، ادھر قدم رکھوں گا، سامنے خود خدا میرا استقبال کرنے کے لیے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ خود خدا میرا استقبال کرنے کے لیے آئے گا، میں جنت میں قدم رکھتے ہی سجدے میں پڑ جاؤں گا، آخری حصہ سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ میرا خدا پوچھے گا اے میرے حبیب آپ سجدے میں پڑے کیوں ہیں؟ اب وہ منظر ذہن میں لائیں، سجدے میں کیوں پڑے ہیں؟ کیا بات ہے میرے حبیب؟ فرمایا اس حدیث پاک کو بیان کیا امام ابو بکر الآجری نے، کہ ان سے پوچھا گیا، امام جریر طبری نے بیان کیا اس حدیث پاک کو، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گروں گا تو میں عرض کروں گا یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے خدا میری امت، میری امت، میری امت۔ اللہ فرمائے گا میرے حبیب جا، میں نے تیری امت میں 70,000 بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا ہے۔ میں یہ سنوں گا، تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں سنوں گا، سنتے ہی میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، دوبارہ سجدے میں گروں گا۔ مولا پوچھے گا میرے حبیب اب کیا بات ہے؟ میں جواب دوں گا باری تعالیٰ یہ کم ہے، میرے اور بڑے امتی ابھی دوزخ میں اور گناہوں کے باعث گرے پڑے ہیں۔ فرمایا امام جریر طبری فرماتے ہیں، فرمایا اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب وہ جو 70,000 بندے جن کو میں نے بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا پروانہ دے دیا ہے نا، سن میرے محبوب ان میں سے ہر ایک بندہ آج 70,000 بندوں کو اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دے۔ سبحان اللہ۔ 70,000۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا، میں کہوں گا باری تعالیٰ یا رب امتی، میری امت، میری امت، میری امت دوزخ میں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب جا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، بولیے کتنا؟ رائی کے برابر بھی، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ گندم جتنا نا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ فرمایا رائی کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اے میرے حبیب جا اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جا۔ یہاں ایک سوال آ سکتا ہے ذہنوں میں کہ حضور ہی کیوں دوزخ سے نکال کے لائیں گے؟ اس بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ حضور ہی کیوں نکال کے لائیں گے؟ اللہ خود حکم دے دیتا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ، نہیں، حضور خود جائیں، دوزخ کے فرشتے مالک کو کہیں گے نکال لاؤ میرے امتیوں کو، وہ جائیں گے نکال کے لائیں گے، خود حضور انہیں جنت میں ڈالیں گے۔ جواب دیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا اس لیے حضور خود جا کے نکالیں گے تاکہ جنتیوں کو پتا چلے یہ خدا کے ذریعے سے نہیں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے، سبحان اللہ، وسیلے سے آئے۔ فرمایا جب رائی کے برابر بھی آ جائیں گے نا تاجدار کائنات پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ بہت طویل بات کو مختصر کر دیا، فرمایا پھر سجدے میں گر جائیں گے، میں پوچھوں گا
اللہ پوچھے گا اے میرے حبیب اب کیا بات ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور تاجدار کائنات نے فرمایا تھا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنا آخری امتی بھی اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ فرمایا پھر سجدے میں گروں گا، اللہ پوچھے گا اے میرے حبیب اب کیا بات ہے، اب کیوں سجدے میں ہے؟ باری تعالیٰ ابھی بھی دوزخ میں ہے۔ فرمایا جا میرے حبیب جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا پھر کوئی نیک عمل نہ کیا، جا میرے حبیب آپ آج اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں۔ دوستو وہ مصطفیٰ جو 12 ربیع الاول کی صبح دنیا میں آئے تو فرمایا رب ہب لی امتی، مولا وہ امت جس کا تو نے مجھ سے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ امت مجھے عطا کر دے۔ حضور معراج پہ جائیں تو امت امت کریں، امت امت کریں۔ حضور کے وصال کا وقت آیا تو فرمایا امتی امتی، امت امت کریں۔ میدان حشر ہو امت امت کریں، مگر مجھے ایمان سے بتائیے میں اور آپ ہم سب مل کے سوچیں کہ مصطفیٰ ہمیں کبھی نہیں بھولے، بتائیں ہم مصطفیٰ کو بھولے ہوئے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ ہم بھولے ہوئے ہیں یا نہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرا امتی وہ ہے، میرا امتی وہ ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرا امتی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، جبے کبے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ عبادتیں رائگاں کر دے گا، دوزخ کے ایندھن اور دوزخ کے گڑھے میں ڈال دے گا، اس کی ساری عبادات کو رد کر دے گا اگر ایک بندہ مومن ہو کر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے گا۔ دوستو حضور کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ پیار، اور اس دور میں عشق رسالت کا پیغام۔ آخری 2 منٹ دلوں میں جگہ دیجئے گا میری بات کو، جو آپ نے باتیں سنی وہ فقط سنی ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کبھی سنی سنائی بات پہ عمل نہ کرنا۔ قرآن نے فرمایا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس وقت تک خبر کی بات نہ مانا کرو جب تک تم تصدیق نہ کر لو کہ یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے۔ ہم سنائی بات پہ عمل کرتے ہیں، آج سنو، اگر سنی سنائی پہ کرنی ہے تو دوستو سنو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کا جو پیغام 19 فروری کی صبح 1951 میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے، جنہیں دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتی ہے۔ کون ڈاکٹر طاہر القادری؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے جہالت کے زمانے میں 1200 کتابیں لکھی۔ کون ڈاکٹر طاہر القادری؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس دلائل نہ تھے، 8000 ٹاپکس پر لیکچر دے کر ایک طور پر ہر میدان میں علم عطا کیا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس غریب قوم کو 612 سکول دے دیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا قصور یہ ہے کہ اس نے 20 ہاسپٹل دے دیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا قصور یہ ہے کہ دنیا کے 90 ملکوں میں جو امت مسلمہ تباہ ہو رہی تھی انہیں پھر سے عروج دینے کے لیے 90 ملکوں میں اپنا نیٹ ورک قائم کر دیا۔ اس کا قصور یہ ہے کہ عالم کفر
اسلام کو دہشت گرد دین بنا دے اور لیبل لگا دے کہ اسلام امن کا دین نہیں دہشت گردی کا دین ہے، وہ پوری دنیا میں سفر کرے اور 600 صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ جاری کرے اور عالم کفر 9/11 کے واقعے کے بعد جو کہتا تھا اسلام دہشت گردی کا دین ہے، آج ڈاکٹر طاہر القادری کی کوششوں سے یہ بات ماننے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں پوری دنیا میں کوئی امن کا دین ہے تو اسے دین اسلام کہتے ہیں، اور پاکستانی قوم نے سمجھا وہ کینیڈین ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، میں ساری باتوں کو سائیڈ پہ رکھ کر صرف یہ ایک چیز دکھا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ قرآنی انسائکلوپیڈیا۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا؟ قرآنی انسائکلوپیڈیا۔ یہ کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ڈاکٹر طاہر القادری 8000 ٹاپکس پہ لیکچر نہ دیتے، سکول نہ دیتے، ویلفیئر کا کام نہ کرتے، پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک قائم نہ کرتے، فقط یہ دے جاتے، یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا دے جاتے، خدا کی عزت کی قسم قیامت تک یہ امت ان کا احسان نہیں چکا سکتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی شان یہ ہے، فرمایا اس قرآن میں ہر خشک اور تر چیز کا علم اللہ نے رکھ دیا۔ بولیے یہ آیت سنی ہوئی ہے نا، رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس کتاب میں ہر خشک اور تر چیز کا علم رکھ دیا۔ عزیزان محترم، ہم نے صرف سنا تھا کہ علم، اتنا علم قرآن میں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا اور دنیا کے 5000 علوم، بولیے کتنے علوم؟ 5000۔ اونچا بولیے، بات ختم کر رہا ہوں، بولیے کتنے؟ 5000 علوم ثابت کر دیے کہ ہاں اللہ نے قرآن مجید کے اندر 5000 علوم کو رکھا ہے۔ 5000 علوم قرآن سے ثابت کر دیے۔ دوستو اس قرآن کو پڑھو، اس انسائکلوپیڈیا کو پڑھو اور قرآن کی محبت، قرآن کا علم اگلی نسلوں تک منتقل کرو۔ ہم نے صرف قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھا نہیں، ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے۔ ایمان کی بقا حضور سے محبت میں ہے، اور محبت کا درس تحریک منہاج القرآن کا پیغام، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام، یہی خدا کا پیغام، یہی قرآن کا پیغام۔ مصطفیٰ قیامت کے دن نہ بھولے، ہمیں بھی مصطفیٰ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، محمد مصطفیٰ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو قبر میں بھی جائیں گے نا تو خدا کا سوال پوچھنے سے جان نہیں چھوٹے گی، جان تب چھوٹے گی جب قبر میں محمد مصطفیٰ کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے، اور نیک بندوں کی سنگت، نیک بندوں کی صحبت، اور حضور کی قیامت کے دن معیت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ برخوردار نے بڑا سونا بیان فرمایا۔ اب صدارتی خطبہ کے لیے میں اپنے پیارے چچا جان استاد العلماء حضرت علامہ الحاج خادم حسین نوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس صدارتی خطبہ سے ہمارے دلوں کو معزز فرمائیں۔ لنگر شریف ابھی آ رہا ہے، لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا ہے، لیکن سردی آپ کو محسوس تو نہیں ہوئی نا؟ تو ماشاءاللہ میں اپنے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ سارا فیض انہی کا ہے، یہ سارا فیض انہی کا ہے۔ اور تحدیث نعمت کے لیے میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، گھر میں بھی باہر میں بھی، انہوں نے یہ میرے والد کے بعد یہ میرے والد ہیں۔ میری 4 سال کی عمر تھی کم و بیش جب سے میں ان کے پاس گیا ہوں، اور ان کا روحانی فیض، علمی فیض یہ سارا حضور سیدی فقیہ اعظم کا ہے۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر،
اونچی آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تھوڑا قریب قریب آ جاؤ نا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اس بابرکت محفل، مبارک محفل، سرکار دو عالم نور مجسم باعث تخلیق کون و مکان کے نام کی محفل، یہ بڑی بابرکت ہے اور اس کے اندر شامل ہونے والے سارے بڑے مبارک لائق نے، سارے بڑے خوش قسمت آسی کہ اس بابرکت محفل کے اندر اسی شامل ہوں۔ تو اس بابرکت محفل کا لب لباب پیغام یہی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرا محبوب جو تجھے عطا کر دے اس کو لے لو، اور میرا محبوب جس سے تجھے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہی اس بابرکت محفل کا پیغام ہے، اور یہ ہوئی ساڑھے واسطے ذریعہ نجات ہے۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اسی دنیا نو راضی کرنے ہاں، دنیا والیاں نو راضی کرنے ہاں، وڈیریاں نو راضی کرنے ہاں، بھائی انہوں راضی کر، جنہوں راضی کرنے واسطے رب العالمین بھی پسند فرماندا ہے، رب بھی وہ دی رضا نو پسند کرتا ہے۔ فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو معلوم ہو گیا کہ حضور دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے، اور سانو ہر وہ کام کرنا چاہیے کیونکہ زندگی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس انعام نو خراب نہیں کرنا چاہیے، انعام سمجھ کے وہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ساڑی اس بابرکت محفل نو، اس دے منان والیاں نو کما حقوق برکتہ نصیب فرمائے، زندگی کے اندر ہر مشکل مقام تو آسان فرمائے۔ مولا کریم اس بابرکت محفل دے بانی سجاوٹ کرنے والے، انہوں بنان والے، یہ تیاری کرنے والے، مولا کریم انہوں نے تمام دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما، تمام پریشانیاں تو نجات عطا فرما۔ مولا کریم اس دے اندر جتنے شامل نے سارے انہوں بھرپور نیکیاں عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تمام باب کھڑے ہو جائیں اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ خمشی ہوگا اور ساتھ ہی لنگر ہوگا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت بیلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایت بینا، لامکاں کی جبی بہر سجدہ جوگی، جب میرے آقا کی آمد ہوئی تو لامکاں کی جبی بہر
سجدہ جوگی رفعت منزل عرش اعلی جوگی عظمت قبلہ دین و دنیا جوگی جی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جوگی ان بہوگی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ فرق مطلوب و تعلیم میں دیکھے کوئی. کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں, ذرا غور تو کرو. فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی, قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ میں بھی ہوں ایک گدائے تیرے اولیاء. یا اللہ میں بھی ہوں ایک گدائے تیرے اولیاء. میں بھی ہوں کوچائے ذرائے مصطفیٰ. تیرے ان دو سطحوں کی تو فعل خدا. تیرے ان دو سطحوں کی تو فعل خدا. بندائے ننگے خلقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ السلام گلشن وحدت کے پھول. یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. کیونکہ میرے آقا تو سخی, میرے آقا تو سخی, سخی تیرا دربار ہے. گر مجھ جیسے آسیوں پر کر دو نظر کرم تو بیڑا پار ہے. یا الہی صدقہ آل حبیب. یا الہی صدقہ آل حبیب. یا الہی صدقہ آل حبیب. ہم سب عاجز و مسکینوں کو حاضری مکہ و مدینہ ہو نصیب. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. جمعہ کے دن بندن شادی حال میں نماز جمعہ کے بعد دن 2 بجے قرآنی انسائکلوپیڈیا جس کا میں نے مختصر تعارف آپ کو کروایا, اس سلسلہ میں ایک عظیم الشان تقریب
बंदन शादी हाल पाकपतन शहर में मुनक्किद हो रही है, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक नजम साहब खिताब के लिए तशरीफ़ लाएंगे। आप तमाम दोस्तों को उस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी जाती है। ख़त्म पाक से कबल शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुतज़िल अली की सालगिरह के सिलसिला में ये केक कटिंग तकरीब होगी। तमाम दोस्त इसमें भी हमारे साथ शरीक रहें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी केक कटिंग सेरेमनी होगी। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना रमज़ान नूरी साहिब, उनके साथ जनाब मोहतरम अशरफ हैदरी साहिब और दीगर जनाब नाना जान हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन नूरी और दीगर मेहमानान गिरामी कद्र से कि वो उनके साथ जनाब मोहतरम गुलाम मुर्तज़ा साहिब, जनाब मोहतरम हसन मुर्तज़ा साहिब। और मैं ये शेर अपने कायद की नज़र करूँगा कि मेरे कायद तुझे तारीख सलामी देगी, मेरे कायद तुझे तारीख सलामी देगी, आबरू हाथ में बदखाह की रुल जाएगी और वो हकीकत जो निगाहों से अभी ओझल है, वो हकीकत जो निगाहों से अभी ओझल है, वक्त आया तो हर एक शख्स पे खुल जाएगी, वक्त आया तो हर एक शख्स पे खुल जाएगी। और रब्बे कादिर मेरे ताहिर को सलामत रखना, रब्बे कादिर मेरे ताहिर को सलामत रखना, उस दिलो जान के ताजिर को सलामत रखना। और जो लगाता है सदा इश्क के बाजारों में, जो लगाता है सदा इश्क के बाजारों में, उस दिलो जान के ताजिर को सलामत रखना, रब्बे कादिर मेरे ताहिर को सलामत रखना। अब तमामी अहबाब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ रखें। ख़त्म पाक होगा, उसके बाद दुआ होगी और उसके बाद तमाम अहबाब के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। वसी एहतमाम है लंगर का, कोई भी शख्स लंगर खाए बगैर वो ना जाए। अभी ख़त्म पाक होगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यु'मिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना यु'मिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। दावाहुम फिहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फिहा सलाम व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना बिकुल्लि शैइन अलीमा।
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلن دافع البلاء والوباء دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین اس باب برکت محفل دے اندر تیرے محبوب دا نثر دے اندر نظم دے اندر جو ثناخانی کیتی گئی مولا کریم آیات مبارکہ پڑھی گئی تلاوت کیتی گئی مولا کریم اس نے اپنی بارگاہ قبول فرما کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً بارگاہ مصطفیٰ وچ پیش کرنے قبول فرما کے پہنچا مولا کریم حضور دی طفیل تمام انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت عظام شہداء اسلام جمیع اہل اسلام اسا سارے دے جتنے آباء و اجداد فوت شدہ نے سب دی ارواح واسطے قبول فرما مولا کریم حاضرین و سامعین دے نیک دلی مقاصد پورے فرما مولا کریم اس بابرکت محفل دا صدقہ تیرے محبوب دا امتی کوئی بھی کسی مقام تے اسپتال وچ گھر وچ بیمار ہے مولا کریم اس کو شفاء کاملہ اجر عطا فرما مولا کریم بے اولاد نو حضور دی ولادت دا صدقہ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ نیک دے صالح اولاد عطا فرما الہ العالمین جنہاں نو اولاد عطا فرمائی والدین دا فرما بردار بڑھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا حی یا قیوم یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک تمامی اب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی تشریف لائے ہیں لینے بنا لیں آپ کو پلیٹوں کے اندر جو ہے لنگر دیا جائے گا تمام اب آپ کو لنگر ملے گا انشاءاللہ لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا ہے لینے بنا لیں ایک طرف سے
तमाम अब आपको लंगर इंशाल्लाह वाफर मिकदार में मिलेगा, आप पेट भर के खा के जाइएगा इंशाल्लाह। सुकून के साथ बैठना है, अपनी पंजाबी बोली कहते हैं अफरा तफरी नहीं पानी, तो सुकून नाल लंगर शीफ खाना है। और जितने मेहमानाने गिरामी हैं वो बैठक के अंदर तशरीफ ले चले, वहाँ पे उनके लिए खाने का एहतमाम है। पहली दिन बुला दे सुकून नाल भी सब में भी आएगा, परेशान नहीं होना। तमाम ये आपको लंगर शीफ मिलेगा वाफर मिकदार में इंशाअल्लाह। आराम छोटा